السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا چیپٹر نمبر 11-12۔ اس کے جو بھی سوالات ہیں آج اس کو حل کرنا ہے اور اس کے ذریعے آنے والی امتحانات کی مکمل طور پر تیاری کرنا ہے۔ آئیے بغیر کسی لیٹ کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ کہکشاں حصہ دوم، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ کہکشاں حصہ دوم۔ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر کون سا ہے؟ چیپٹر نمبر 11-12 کون سا ہے؟ اس کے بھی سوالات کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، غبار خاطر سے 3 خطوط، غبار خاطر سے 3 خطوط، خطوط یہ خط کی جمع ہے۔ خطوط کس کی جمع ہے؟ خط کی جمع ہے۔ غبار خاطر سے 3 خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا۔ کس نے لکھا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ معروضی سوالات مع جوابات۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں وہ بتانا ہے۔ 1 2 3 4۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 3۔ اس کے اندر کتنے خط ہیں؟ 3 خط ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، صدیق مکرم کون ہیں؟ صدیق مکرم کون ہیں؟ جواہر لال، اہلیہ، مولانا حسین مدنی، حبیب الرحمن خان شیروانی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ غبار خاطر کے جو خط ہیں وہ کس جیل کے اندر لکھے گئے وہ بتانا ہے۔ حیدرآباد، قلعہ احمد نگر، دلی، الہ آباد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے قلعہ احمد نگر۔ کہاں لکھا گیا؟ قلعہ احمد نگر۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کا نام بتائیے۔ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا کیا نام ہے وہ بتانا ہے۔ تفسیر القرآن، معارف القرآن، ترجمان القرآن، تفہیم القرآن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ترجمان القرآن۔ کیا ہے؟ ترجمان القرآن انہوں نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا وہ بتانا ہے۔ محمد شفیع الدین، محمد رفیع الدین، محی الدین احمد، محمد وصی الدین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے محی الدین احمد۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1880، 1885، 1888، 1890۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1888 عیسوی میں ان کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی، یہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ ان کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ شام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہندوستان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مکہ مکرمہ میں ان کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا وہ بتانا ہے۔ مولانا خیر الدین، مولانا قمر الدین، مولانا فخر الدین، مولانا امیر الدین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا خیر الدین۔ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ مولانا خیر الدین۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے،
مولانا ابوالکلام آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے وہ بتانا ہے۔ 30 برس، 35 برس، 40 برس اور 42 برس۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 35 برس۔ کتنا ہے؟ 35 برس۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ یہ چائے جو پیتے تھے کون سی چائے پیتے تھے وہ بتانا ہے۔ دودھ والی، بغیر دودھ والی، گول مرچ والی، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بغیر دودھ والی۔ کیا ہے؟ بغیر دودھ والی یہ چائے پیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی کب ہوئی؟ کس سال کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1902-3، 1904-5، 1906-7، 1909-10۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1906-7۔ کب ان کی شادی ہوئی؟ 1906-7 کے اندر۔ سوال نمبر 12 دیکھیے۔ سوال نمبر 12 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کس شعبہ کے وزیر بنائے گئے؟ یہ جو منتری بنائے گئے کس شعبہ کے منتری بنائے گئے وہ بتانا ہے۔ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر تعلیم، وزیر مالیات۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے وزیر تعلیم۔ کیا ہے؟ وزیر تعلیم۔ سوال نمبر 13 دیکھیں۔ سوال نمبر 13 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی کس سے ہوئی؟ ان کی شادی کن سے ہوئی وہ بتانا ہے۔ زلیخا بیگم، تبسم پروین، نکھت پروین، سلطانہ پروین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے زلیخا بیگم۔ کن سے ان کی شادی ہوئی؟ زلیخا بیگم سے۔ سوال نمبر 14 دیکھیں۔ سوال نمبر 14 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنے سال کی عمر میں شائع کیا؟ یہ کتنے سال کے تھے؟ تو انہوں نے جو رسالہ نکالا جس کا نام لسان الصدق تھا وہ بتانا ہے۔ 15 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 15 سال۔ کتنے سال کی عمر میں رسالہ لکھا؟ یہ 15 سال کی عمر میں انہوں نے رسالہ جاری کیا۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1955 میں، 1958 میں، 1960 میں، 1965 میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1958۔ کیا ہے؟ 1958 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں سے دیکھیں، گفتگو کیا ہے؟ گفتگو ہندوستان پاکستان دوستی کے نام، ہندو پاک دوستی کے نام۔ گفتگو کیا ہے؟ یہ ایک نظم ہے۔ کیا ہے؟ گفتگو نظم ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے علی سردار جعفری۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ علی سردار جعفری۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے وہ بتانا ہے۔ عمیق حنفی، ظفر کمالی، عطا کاکوی، علی سردار جعفری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ کیا ہے؟ علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے وہ بتانا ہے۔ شاعر غزل کے نام، ادب کے نام، عاشق و معشوق کے دوستی کے نام، ہند و پاک دوستی کے نام۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہند و پاک دوستی کے نام۔ ہند و پاک دوستی کے نام۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، طنز کیسا جام چھلکاتا ہے؟
طنز کیسا جام چھلکاتا ہے؟ زہر کا جام، میٹھا جام، ترش جام، امرت کا جام۔ امرت بھی پڑھ سکتے ہیں، امرت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب ہے زہر کا جام۔ کیا ہے اس کا جواب؟ زہر کا جام۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ کب یعنی کس سال کے اندر علی سردار جعفری کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1910، 1911، 1913، 1914۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1913۔ کیا ہے اس کا جواب؟ 1913۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ کہاں پیدا ہوئے وہ بتانا ہے۔ رامپور، کانپور، بلرامپور، خانپور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بلرامپور۔ کیا ہے؟ بلرامپور۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے علی سردار جعفری کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر علی سردار جعفری کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1999، 2000، 2001، 2005۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 2000۔ کیا ہے؟ 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے شام ملاقات کب تک چلے گی؟ شام ملاقات کب تک چلے گی؟ دن تک، صبح تک، دوپہر تک، رات تک۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صبح تک۔ شام ملاقات کب تک چلے گی؟ صبح تک چلے گی۔ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے کس کے چٹکنے کی صدا آتی ہے؟ کس کے چٹکنے کی آواز آتی ہے؟ باغ، گل، گنچو، کلی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے گنچو۔ کس کے چٹکنے کی صدا آتی ہے؟ گنچو کے چٹکنے کی صدا آتی ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے وہ بتانا ہے۔ دوستی، پیار، دشمنی، سنگ دشنام۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سنگ دشنام۔ کیا ہے؟ سنگ دشنام۔ سوال نمبر 10 ہے علی سردار جعفری کو پدم شری ایوارڈ کب ملا؟ کس سال کے اندر علی سردار جعفری کو پدم شری ایوارڈ ملا وہ بتانا ہے۔ 1960، 1962، 1967، 1980۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1967۔ کیا ہے؟ 1967۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ روتی ہوئی، بلکتی ہوئی، ہنستی ہوئی، دبکی ہوئی۔ کیا ہے؟ دبکی ہوئی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہنستی ہوئی۔ تاروں بھری رات ہنستی ہوئی چلتی ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھیں۔ سوال نمبر 12 ہے علی سردار جعفری کے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ ان کے جو افسانوی مجموعہ ہیں اس کا نام کیا ہے وہ بتانا ہے۔ منزل، جستجو، کٹی ہوئی شاخ، اقبال شناسی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے منزل۔ کیا ہے؟ منزل۔ سوال نمبر 13 دیکھیں۔ سوال نمبر 13 ہے لکھنؤ کی 5 راتیں کن کی لکھی ہوئی ہے؟ لکھنؤ کی 5 راتیں یہ کن کی لکھی ہوئی وہ بتانا ہے۔ ولی دکنی، سہیل عظیم آبادی، علی سردار جعفری، جوش ملیح آبادی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 14 دیکھیں۔ سوال نمبر 14 ہے علی سردار جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ علی سردار جعفری کے ابو کا کیا نام تھا وہ بتانا ہے۔ سید جعفر طیار، ولی دکنی، محمد افتخار، سید رکن الدین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید جعفر طیار۔ کیا ہے نام؟ سید جعفر طیار۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے علی سردار جعفری کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ علی سردار جعفری کا انتقال کس بیماری میں ہوا وہ بتانا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے، فالج کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، چینی کی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے
دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں، تاکہ آپ کی بھی مکمل تیاری صحیح طریقے سے ہو جائے اور آپ کے دوستوں کی بھی مکمل تیاری ہو جائے۔